حضرت علی اکبر جن کی عمر مبارکہ 18 برس کی ہے اور ہو بہو رسول اللہ کی شکل ہے، کیوں نہ ہو رسول کے نواسے، ان کو شبیہ محمد الرسول اللہ کہا جاتا تھا، شبیہ مصطفیٰ جن کا لقب تھا، شبیہ پیغمبر جن کا لقب تھا، حسن و جمال کا یہ عالم تھا، اندھیروں میں آپ کے چہرے سے اجالے ہو جاتے۔ وہ آ کر کہنے لگے کہ مولا مجھے اجازت دیجئے گا کہ میں جا کر آپ کے کام آ جاؤں، میں جا کر اس دین کے کام آ جاؤں۔ مولا حسین نے ارشاد فرمایا کہ علی اکبر تمہیں پتا ہے کہ تم کیا پوچھ رہے ہو، تمہیں پتا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ علی اکبر جوان بیٹوں کے کندھوں پر بوڑھے باپ کے جنازے جایا کرتے ہیں۔ اے علی اکبر تو یہ مجھ سے سوال کر رہا ہے، تیرے باپ کے کندھوں میں اتنی قوت نہیں ہے کہ تیرے جیسے جوان کا جنازہ اٹھائے، میں اجازت نہیں دے سکتا۔ قدموں پہ گرے، عرض کی کہ آپ کو نانا جان کا واسطہ ہے، آپ کو اماں زہرا کا واسطہ ہے، آپ کے بعد میں ہماری زندگی موت سے بدتر ہو جائے گی۔ ارے وہ زندگی کیا، وہ جوانی کیا کہ آپ جا کر شہید ہو جائے اور ہم باقی رہ جائے۔ امام علی مقام نے اجازت فراہم کی۔ امام علی مقام یہ جو قافلہ لائے تھے، اپنے بچوں کو لائے تھے، کیوں لائے تھے؟ نانا جان نے کہا تھا اے حسین اگر اسلام کو اکبر کے حسن کی ضرورت پڑے تو دے دینا، اصغر کی معصومیت کی ضرورت پڑے تو دے دینا، عباس کے بازوؤں کی قوت کی ضرورت پڑے تو دے دینا۔ حسین جو دولت کربلا کے میدان میں لایا تھا وہ سب اسلام کو دینے کے لیے لایا تھا۔ اپنے نوجوان شہزادے کو تیار کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے امام علی مقام کو معلوم ہے ایک شخص جا رہا ہے، واپس آنے والا نہیں ہے۔ اس باپ کے دل کا عالم سوچو، اس باپ کی جو ہے حسرتوں کا عالم دیکھو، اور وہ حزن کیسا تھا۔ اپنے جوان بیٹے کو تیار کیا، گھوڑے پر بٹھایا، خیموں سے آہ و بکا کی آوازیں بلند ہو گئی کہ علی اکبر جا رہے ہیں۔ 18 سال کا نوجوان میدان کارساز کی طرف، ایسے میدان کی طرف جا رہا ہے جس نے کسی پر رحم نہیں کیا، ظلم کر رہے ہیں، پانی بن کر دیا گیا۔ حضرت علی اکبر کو گھوڑے پر سوار کیا، علی اکبر آگے آگے چلے، امام علی مقام پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، علی اکبر آگے آگے جا رہے ہیں، امام پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ کہا کہ علی اکبر پلٹ پلٹ کر دیکھتے رہنا، پلٹ پلٹ کر دیکھتے رہنا، تیرا باپ تیرے چہرے کو بار بار دیکھتا رہے گا، کیا پتا تیرا چہرہ پھر نظر آئے یا نہ آئے۔ حضرت علی اکبر نے گھوڑا پلٹایا، والد ماجد کے قدموں پہ آئے، عرض کرنے لگے کہ مولا آپ نے خود مجھے بھیجا ہے، آپ کی اجازت سے جا رہا ہو، پھر یہ رونا کیسا ہے، پھر یہ میرے پیچھے دوڑ کر آنا کیسا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا علی اکبر تجھے کیا پتا، جب کسی ضعیف باپ کا نوجوان بیٹا مرنے کے لیے جاتا ہے تو باپ کے دل کا حال کیا ہوتا، باپ پر کیا بیتتی ہے، تجھے کیا پتا ہے میرے دل پر کیا بیت رہی ہے۔ حضرت علی اکبر پھر سے ودا ہوئے۔ مسلمانوں، حضرت علی اکبر گئے، لشکر یزید کے سامنے ہے، یزیدیوں کی تلواریں کانپ رہی ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ حملہ کرو، یہ حسین کا بیٹا علی اکبر ہے۔ یزیدی کانپ کر کہنے لگے کہ ہم اس شخص پر کیسے تلوار چلا سکتے ہیں جس کی زلفیں رسول کی طرح ہے، جس کا چہرہ رسول سے مشابہ ہے۔ اس نے لالچ دی درہم و دینار کی، اس نے لالچ دی زمینوں کی، حکومتوں کی۔ امام علی مقام کے فرزند پر فوج اشقیاء ٹوٹ پڑی، چاروں طرف سے گھیرا گیا، تلواریں چل رہی ہے، خنجر چل رہے ہیں۔ آپ نے مولا کائنات اپنے دادا کی طرح جو جوہر دکھائے، میدان کارساز میں ایسا لرزہ چھا گیا، یزیدی میدان کے دور دور جا رہے ہیں۔ الغرض اتنا آپ کے اوپر زخم لگے، اتنے زخموں میں چور چور ہو گئے، ایک بدبخت نے تیر کھینچا اور سینے پر مار دیا۔ سینے پر جب تیر لگا، تیر دل کے آر پار ہو گیا، بات حاصل کلام کی طرف لا رہا ہو، سینے کے آر پار تیر جو ہے دل کے اندر جا کر ڈس گیا۔ آپ نے صدا لگائی مولا حسین ادرکنی، میری مدد فرمائیے، بابا میری مدد فرمائیے۔ اب یہاں سے روایتوں میں آتا امام علی مقام نے جب شہزادے کی صدا کو سنا، مسلمانوں امام علی مقام دوڑ کر گئے، اور حسن و ملال کا یہ عالم تھا، آنکھوں پر اندھیرے چھا گئے،
आंखों पर अंधेरे छा गए और अंदाज अली अकबर की तरफ जाने का क्या था। भाग रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, चल रहे हैं। और कहने वाले ने ये तक कहा, इमाम आली मकाम की जो कुव्वत थी वो जवाब दे गई। बेटे का हुस्न मलाल का आलम ये था कि घुटनों के बल अली अकबर की तरफ जा रहे हैं। जब नौजवान बेटे के करीब गए, तड़पता हुआ देखा तो बेटे का सर अपनी गोद में रखा, पेशानी को चूमा, जख्मों में चूर चूर शबीह मुस्तफ़ा है। कहा कि अली अकबर, ये कैसा दाग तूने मेरे सीने पर दिया है। अरे अली अकबर, मेरे बुढ़ापे का तू सहारा था, मेरे बुढ़ापे का तो सहारा था। हजरत अली अकबर ने मौला हुसैन की बारगाह में अर्ज की कि बाबा प्यास लगी है, बाबा शदीद प्यास लगी है, पानी पिला दे, एहसान होगा, पानी पिला दे, जिस्म जख्मों से चूर चूर है। इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अली अकबर, तेरा बाप गरीबुल वतन हो चुका है, तेरे बाप के पास आज पानी नहीं है। लेकिन ऐ अली अकबर, जब मैं छोटा था मैं अपने नाना से पानी मांगता था, पानी नहीं मिलता तो मेरे नाना मेरे हलक में अपनी जुबान दे देते थे, मैं रसूलुल्लाह की जबान चूसता था। ऐ अली अकबर, आज हुसैन के पास ये सूखी जबान के सिवा कुछ नहीं है। इमाम ने अपनी जुबान अपने बेटे के मुंह में दे दी, थोड़ा जुबान को चूसा, कुछ तरी महसूस हुई। कहा कि बाबा, ये सीने में बड़ा दर्द देता है, सीना बड़ा दर्द कर रहा है, सीना बड़ा दर्द कर रहा है। इमाम आली मकाम ने कहा, अली अकबर क्या करूं? कहा कि इस तीर को निकालें। इमाम आली मकाम ने जब तीर को खींच कर निकाला, जब तीर दिल के अंदर से बाहर आया, सीने से जब तीर बाहर आया तो खून का फव्वारा उठा, खून का एक फव्वारा उठा। अली अकबर ने कहा कि बाबा, आपके दरवाजे पर जो आता है वो खाली नहीं जाता, एक अर्जी है, कबूल फरमाइए, मेरी जान जा रही है, कबूल फरमाइए। कहा अली अकबर, बता क्या है? कहा कि बाबा, मैं जब मदीने से आ रहा था तो मेरी बहन फातिमा सुगरा ने कहा था कि भैया कब आओगे? मैंने कहा था कि बहन, मैं जल्द आकर तुझे देखूंगा, मैं जल्द आकर तुझसे मिलूंगा। कहा कि बाबा, मैं तो यहाँ से कौसर पीने नाना जान के पास जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर मजलूमियत की शहादत पे हूँ। बाबा, एक एहसान कर दीजिए, सुगरा को बता दीजिए कि सुगरा कैसी है। इमाम आली मकाम ने अपने शहजादे की आंखों पर हाथ रखा, कहा कि अली अकबर देख ले। कहा अली अकबर क्या देख रहे हो? कहा कि बाबा, अपना घर देख रहा हूँ। कहा सुगरा को देख ले। कहा बाबा, सुगरा नजर नहीं आती। कहा कि अली अकबर हुजरे में देख ले। कहा बाबा, हुजरे में नजर नहीं आती। कहा कि आंगन में देख ले। कहा बाबा, आंगन में नजर नहीं आती। कहा कि अरे अकबर देख, सुगरा कहाँ पर है? इतने में एक सरदाह खींची के बाबा, सुगरा नजर आ रही है, सुगरा नजर आ रही है। कहा कि बता मेरी सुगरा क्या कर रही है? कहा कि बाबा, वो दरवाजे में बैठी आपका इंतजार कर रही है, वो दरवाजे में बैठी आपका इंतजार कर रही है। आप जामे शहादत नोश फरमा लेते हैं।